آج کی اس ویڈیو میں ہم گوجر بادشاہ ناگ بھٹ کے بارے میں بات کریں گے، جس نے عرب حملوں کے دوران اقتدار سنبھالا اور اونتی اور مالو موجودہ مدھیہ پردیش سے اس وقت کے گوجر دیش سے دریائے سندھ تک اپنی حکومت قائم کی، اور یوں اس خطہ میں عرب اقتدار کا سورج سندھ سے آگے نہ بڑھ سکا، اور آنے والے 500 سال تک کوئی بھی مسلمان حکومت مکمل طور پر ہندوستان پر قابض نہ ہو سکی۔ تاریخ میں پرتیہار کے نام سے کئی خاندان ملتے ہیں۔ مثلاً ایک پرتیہار ادھے سنگھ 138 میں مغربی بنگال پر حکومت کرتا تھا۔ 9ویں صدی عیسوی میں ایک پرتیہار کشمیر کے دربار میں وزیر تھا بھنمال، اور اونتی میں پرتیہاروں نے گوجر نام سے اقتدار حاصل کیا۔ سندھی، پنجابی اور راجستھانی میں اب یہ پڑیار کہلاتے ہیں۔ پرتیہار اور پڑیار ایک ہی خاندان ہے۔ لفظ پرتیہان کا مطلب دشمن کی تباہی اور پرتیہار کا مطلب دشمن کو تباہ کرنے والا یعنی بہادر ہے۔ اس کی وضاحت قدیم گوالیار پراسستی میں کی گئی ہے کہ سری رام کے بھائی لکشمن نے میگھ ناتھ کے غرور کا پرتی ہرن یعنی قلعہ قمع کر دیا، اور وہ پرتیہار کہلائے۔ اس کی اولاد نے یہ اعزاز اپنا لیا۔ جب عربوں نے 712 عیسوی میں سندھ پر حملہ کیا، اس وقت پرتیہارا وانتی اور بھنمال پر حکومت کر رہے تھے۔ حملہ آور 738 عیسوی میں مزید آگے بڑھے اور سندھ، کچھ، سور اسٹرا، چاؤٹک، مورا اور گوجر کو شکست دیتے ہوئے مشرق میں اجین تک اور نرمدا کے جنوب میں نوساری تک پہنچ گئے۔ چاؤٹکوں کا تعلق وادھن سے تھا، اور وہ چاؤٹک جو بھڑوچ پر حکومت کرتے تھے عام طور پر گوجر کہلاتے تھے۔ ان گوجروں کو عربوں نے شکست دی، جس کے نتیجے میں بھڑوچ میں گوجروں کی حکومت ختم ہو گئی۔ مجھے چتور کی مورا حکومت بھی ختم ہو گئی۔ مورے کے رشتہ دی ریتا نے چتور کی حکومت بطور بادشاہ سنبھالی۔ گوجروں کے اہم شہروں بھنمال اور اجین کا جنید نے محاصرہ کر لیا، لیکن وہ اسے فتح نہ کر سکا۔ اس نے آس پاس کے علاقے کو آگ لگا دی اور خود سندھ کی طرف بھاگ گیا۔ ہر طرف نقل مکانی کا سلسلہ چل نکلا، اور بہت بڑی تعداد میں سندھی گوجر دیش میں جا کر آباد ہونا شروع ہو گئے۔ سید ابو ظفر ندوی کے مطابق اس سستے زمانے میں عرب عملہ آوروں نے ایک قافلے سے تقریباً 40 کروڑ روپے کی لوٹ مار کی۔ ناگ بھٹ گوجر بھنمال سے اٹھا اور نارائن کی طرح گوجر قوم کا نجات دہندہ ثابت ہوا۔ چتور میں اس نے بپا روال کو اپنا سپہ سالار مقرر کیا۔ بھڑوچ میں اس نے بھرتری ودے چوہان کو اپنا گورنر مقرر کیا، اور خود مغرب میں عربوں پر حملہ آور ہوا اور دریائے سندھ تک کا علاقہ فتح کر لیا۔ شاعر بالادتا نے ناگ بھٹ کی بہت تعریف کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پرتیہاروں نے 3 دنیوں کو پناہ مہیا کی ہے، اور نارائن کی طرح ناگ بھٹ بھی حیرت انگیز طور پر دنیا میں ابھرا اور ملچھوں کو شکست دی۔ ایسے ہی 9ویں صدی کے عرب مورخ البلازری کی تاریخ سے ہم کو ناگ بھٹ اور عربوں کی آپسی جنگوں کے حوالہ جات ملتے ہیں۔ عربوں کے ساتھ ساتھ مقامی اقوام کے ساتھ بھی راجہ ناگ بھٹ کی لڑائیاں چلتی رہیں، اور وہ اپنی ریاست کو مضبوط کرتا رہا۔ آخر کار 760 عیسوی میں وہ اس دنیا سے رخصت ہوا اور اپنے پیچھے ایک مضبوط گوجر حکومت چھوڑ گیا۔ آج کی اس ویڈیو